منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی احترام، مشائخ و سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وآلہ وصحبہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میں آپ سب کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں، خصوصاً بنگال، بہار، جھارکھنڈ کے جلسوں کو میں نے دیکھا ہے۔ رات کے 2 بجے اور 2:30 بجے بھی شباب کا وقت نظر آتا ہے۔ یہ جلسے رات کی ٹھنڈیوں میں جو میدان کو کچا کچ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 100-200 روپے کی نوٹ کے لیے نہیں آتے، بلکہ صرف میرے مصطفیٰ کی عظمت سننے کے لیے آتے۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اور جب تک یہ جذبہ تمہارا سلامت رہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خرید نہیں سکے گی۔ بہت اچھا، سبحان۔ میں جلسوں میں جانے کے بعد اس بات کو کہنے کا قائل نہیں ہوں کہ میری طبیعت ناساز ہے، علیل ہے، فلاں ہے۔ کبھی ہم یہ چیز نہیں کہتے۔ آج سوئے اتفاق کے سفر میں کچھ حالات ناسازگار ہوئے ضرور، لیکن جس مقصد کے تحت میں یہاں آیا ہوں، وہ مقصد مجھے ووٹ لینے کا نہیں ہے، نہ ہی کسی کے کیمپیننگ کے لیے آیا، نہ ہی کسی کے الیکشن میں حصہ لینے آیا، کیا کہنے، زندہ بلکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے، مجھے پتا ہے بیمار ہوا تو بھی کیا ہونا ہے، کیونکہ میرا تو ماننا یہ ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ورنہ دنیا کیا پہچانتی؟ اس رسول محترم کی بات کرتے جاؤ، ہر قلب میں راج کرتے جاؤ۔ پھر زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہم نے بنا لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے سنا ہے گناہوں کی لذت کئی جوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے، گناہوں کی عادت کئی جوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے، لیکن حضور پاک کا عشق اور ان کی محبت کئی بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم وہی عشق کی دولت، وہی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے گناہوں کے اڈوں پر راج کرنے والے 25 سالہ 30 سالہ جوان یا 35 سال کے نوجوان ریٹائرڈ ہوتے ہوئے نظر آئے، ان کا جسم بھی اور روح بھی کھوکھلی ہوتی نظر آئی، لیکن عشق مصطفیٰ میں جینے والا 75 سالہ بوڑھا بھی
ہزاروں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہوا بھی نظر آیا. بہت خوب. زندہ آباد. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 25-30 سال کے جوان میں وہ خوبصورتی نہیں تھی جو 75 سال کے تاج الشریعہ میں. نعرے تکبیر. بستی بستی دریا دریا بستی بستی دریا دریا بستی بستی دریا دریا یہ اس لیے کہ جو خوبصورتی میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر آتی ہے وہ ہر زمانے مزید بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. اس میں بڑھاپا نہیں. اسی لیے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہر گھڑی ہر لمحہ جوان ہی ہوا کرتا ہے. مختصر سا پیغام آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے عزیزو، زندگی کا کل اثاثہ یہی ہے، زندگی کا کل سرمایہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں نے زندگی میں دیکھا بھی ہے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سارے انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اپنے سارے معاملات سونپ دیے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تو پھر اسے دنیا کے تھپیڑوں سے موسموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو ہوگا میرے مصطفیٰ سنبھالیں گے. بے شک. سبحان اللہ. تمہارے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے تو پھر کسی بات کا خوف نہیں. میں آج لمبی تقریر کرنے کا اہل نہیں ہوا آج آپ کے سامنے، لیکن ابھی ابھی بغداد شریف کی زیارت سے لوٹا تو وہاں پر پڑوس ملک کے اور آس پاس کے کئی علماء آئے ہوئے تھے. بہت سارے علماء نے ملاقاتیں کی. ایک عالم دین نے مجھے پکڑ کر کے یہ پوچھا، کہا کہ ہم آپ کی تقریریں سنتے ہیں، آپ کے ملک میں تو نہیں رہتے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ حالات آپ کے ہاں بڑے خراب ہیں. سوشل میڈیا اور دوسرے نیوز سے ہم سنتے آ رہے ہیں اتنے خراب ہوتے چلے گئے کہ حکومتیں ظالم آپ کے ہاں بیٹھی ہیں. روز نت نئے اسلام کے خلاف حربے اپنائے جاتے ہیں. ایسے میں آپ آزاد طریقے سے بول کیسے رہے؟ واہ 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 واہ. ہر جگہ آپ کی تقریریں کیسے ہو جاتی ہیں اور کیسے بولتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ میری تعریف کے لیے نہیں کہتا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے یہ سوال کیا اور کہا، ہم آزاد جگہ پر جہاں اسلام کے متعلق ہم کھل کے بول سکتے ہیں وہاں اتنی بولنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں، اور کفار و مشرکین کے نرغے میں آپ کیسے بول رہے ہیں؟ جب میں بغداد میں تھا ان سے یہی عرض کیا، مولانا صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا دبے جس کی حمایت کرے پنجا سے. زندہ آباد. بلکہ یوں کہتا ہوں میں، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. بہت اچھا. جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ہو، غوث پاک کا فیض ہو، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. میں اس کو نوجوان ہی نہیں سمجھتا جو بزدل ہو، وہ نوجوان ہے ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ عورتوں کی صحبت میں پلا ہو. نوجوان کسے کہتے ہیں؟ تاریخ میں نوجوان کا جو لفظ ہے وہ عربی میں اس کو فتح کہتے ہیں، فتح کہتے ہیں. اور فارسی اور عربی کی مکسنگ کے ساتھ شاعر نے بہت خوب کہا، اصل نوجوان کون ہے؟ شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا علی کا مطلب ہے کوئی جوان نہیں سوائے حیدر کرار کے، اور جو ان کے نقش قدم پر ہو وہ جوان کہلانے کے حق رکھتا ہے.
نوجوان کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں مکے دکھانے کا نام جوانی ہے، باڈی بنانے کا نام جوانی ہے، گٹکے کھا کر لوگوں پر تھوکنے کا نام جوانی ہے، اپنے پیسوں سے لوگوں پر رعب ڈالنے کا نام جوانی ہے۔ یہ سب جوانی نہیں، یہ سب عیاشیاں ہیں۔ اصل جوانی آپ کو میں بتاؤں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 125 جنگیں لڑی ہیں 9 سال میں۔ کتنی؟ 125 جنگیں، اور کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ اور خالد بن ولید رسول اللہ کے وہ صحابی جنگ میں جب کھڑے ہوتے تھے میدان میں، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال لیتے تھے۔ تلوار کا وزن 35 کلو اور ڈھال کا وزن 40 کلو۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، تم نے ہاکی اور بلہ اٹھایا ہوگا، 35 کلو کی تلوار اٹھاتے، 40 کلو کی ڈھال اٹھاتے، اور پھر جنگ موتا میں صرف خالد بن ولید فرماتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں۔ یہ دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے زندگی بھر لڑتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے۔ ان کو حق بنتا ہے کہ وہ جوان کہلائیں۔ اپنی زندگیوں میں کبھی دیکھا کہ ہم نے حضور پاک کی عزت کے دفاع میں کچھ کیا ہے آج تک؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اوچھے حملے ہوتے ہیں، ہم آگے بڑھ کر کے کبھی حضور کی عزت کا دفاع کیے، ڈیفنس کیا؟ اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے تو اپنے آپ کو بدل تو ضرور سکتے تھے۔ دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو مارنے کی اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان اٹھ کر کے یہ کیوں نہیں عہد کر لیتے کہ آج کے بعد جئیں گے تو اخلاق مصطفیٰ پہ جئیں گے؟ تمہارے اندر یہ چیز تو ہو ہی سکتی تھی۔ کمیٹیاں بہت بناتے ہو، عرس کمیٹی، چادر کمیٹی، گاگر کمیٹی، سندل کمیٹی، نیاز کمیٹی، کیا کبھی اخلاق رسول کمیٹی بھی بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے ہر شہر میں، ہر گلی میں۔ اور آج ان ظالم کفار و مشرکین کو جواب دینے کا سب سے بہترین کام تم کر سکتے ہو نوجوانوں، تم کر سکتے ہو۔ ہم اسٹیجوں سے بول رہے ہیں، ہمارے پاس ممبر ہے، ہم بول رہے ہیں، تمہارے پاس اسٹیج نہیں، ممبر نہیں، تم کیسے جواب دو؟ تم کیسے جواب دو؟ تمہارے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خبیث ظالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چڑھتے ہیں، اخلاق سے چڑھتے ہیں، تم ہر گلی کوچے میں اسی طرح بن سور کر کے نکلو کہ تمہاری داڑھی بھی نظر آئے، تمہاری ٹوپی بھی نظر آئے۔ اگر کوئی چڑھتا ہے تو چڑھے، جلتا ہے تو جلے اور اسی میں وہ مرے، لیکن تم اس بات پر فخر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں شرم آتی ہے داڑھی رکھنے میں؟ حضور کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ شرم آتی ہے کہ داڑھی کیسے رکھوں، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے؟ ارے ان کو ہم نے دیکھا ہے چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ لوگ بالیاں بھی پہن لیے، چوڑیاں بھی پہن لیے، نتنیاں بھی پہن لیے نوجوان، اور داڑھی رکھنے میں شرم آ گئی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ ہے تو اس چہرے کی پیروی کرنا چاہیے یا ایرے غیرے کی پیروی کرنی چاہیے؟ جب آپ کو پتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے حسین ہے تو اسی چہرے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے قبر میں جس وقت تم جاؤ گے فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، اور حضور بھی تشریف لائیں گے، اور تمہیں فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تم حضور کی طرف دیکھ کر کے کہنے جا رہے ہوگے کہ یہ میرے رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، دنیا میں میرے چہرے کی طرح تو بنانا پسند نہیں رکھتا تھا، آج اس کو پکار جس کا چہرہ تجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، قبر میں اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ پھیر لیں تو کس کو دہائی کے لیے پکارو گے؟ کس کی فریاد؟
کون مدد کے لیے آئے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ زندگیاں بہت بیت گئی ہیں جوانوں، ان قریب موت کی دستک آنے والی ہے، ان قریب ہمارے گھروں پر ملک الموت کا نزول ہوگا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کبھی توبہ کی مہلت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، اپنے رسول کو راضی کر کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں ایک جلسے میں حاضر تھا، قیام گاہ پر بیٹھا تھا، ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا، سارے ملنے آتے ہیں، وہ بند سنور کر کے آیا تھا، اچھی خوشبو لگایا تھا، سرما تھا، نئے کپڑے تھے، مصافحہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہمیشہ اسی کپڑے پہن کے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں حضرت، آج آپ سے ملنے کے لیے میں یہ سب پہن کر کے آیا، نہا دھو کر، سرما لگا کر، عطر لگا کر آیا آپ سے ملنے کے لیے۔ اس دن مجھے احساس ہوا، میں نے کہا میں تو ایک نکما آدمی ہوں، تمہارے دل میں محبت ہے اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے تم اچھا لباس پہنے، سرما بھی لگا لیا، عطر بھی لگا لیا، کیا کبھی اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ سے ملنے کے لیے جانا ہے، کچھ تیاری ہوئی اب تک؟ کیونکہ اس کا وقت نہیں دیا جائے گا، اگر اچانک موت آئی تو اسی حال میں تمہارا جنازہ لے جایا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہوگی، تو کبھی سوچا کہ میرے پاس تیاری کیا ہے؟ اگر اچانک حضور سے ملاقات ہوئی چہرہ دکھا سکوں گا کہ نہیں؟ میں کس حالت سے آیا ہوں؟ اسی لیے میرے عزیزو ہر دن اس آس کے ساتھ جیو کہ اگر موت آئے گی تو حضور سے ملنا ہے، اور میں تیاری میں بیٹھا ہوں، میں تیاری میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ والے یہی سوچا کرتے تھے۔ آج حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے۔ محدث سورتی وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق پڑھا، زندگی بھر علم حدیث کا درس دیتے رہے۔ ان کی خواہش یہی تھی کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو میں علم حدیث میں رہوں، حدیث پڑھاتا رہوں یا حدیث سنتا رہوں، اس حال میں میں حضور سے ملاقات کروں۔ پیلی بھیت شریف میں مزار ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا جب آپ کی موت آئی، جب آپ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا حجرے میں حضرت وسیع احمد سورتی محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے سینے پر مشکات شریف رکھی ہوئی تھی۔ مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے، اسی حالت میں کتاب سینے پر رہ گئی، انتقال ہو گیا۔ وہ کتنی اچھی موت ہے کہ رسول پاک سے ملاقات بھی اس حال میں کیا کہ حدیث ہی پڑھ رہے تھے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ہماری موت آئے گی تو اس حال میں تو نہ آئے کہ حضور سے ملنے جیسی حالت ہی نہ رہو۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے نوجوانوں، شب برات شعبان کی 15ویں کو ہم مسجد میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، رات کا وقت تھا، عبادت کر رہے تھے، ساری مسجد بھری ہوئی تھی۔ اس رات کو اکثر نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، پٹاخے اڑاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ رات عیش کرنے کی رات ہے، جبکہ وہ تو بخشش مانگنے کی رات ہے۔ ایک حادثہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، دو نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے ہائی وے پر چل رہے تھے، ایک بہت بڑے ٹرک کے نیچے آ گئے، 17-18 سال کی عمر تھی، بائک سے ایسا ٹکرایا کہ بھیجا باہر آ گیا، جگہ پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان، سوچتے ہوں گے اچھے وقت میں گئی ہے، جان اچھے وقت میں گئی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے تو مرے، لیکن جانتے ہیں میں یہ جب بھی واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں نوجوان بچوں کی لاشیں جب گھر پر لائی گئی تھی تو دونوں کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ بڑی رات ہے، پوری دنیا عبادت کر رہی ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کی عیاشی میں اڑتے اڑتے چلے گئے اس حال میں کہ نشہ کے عالم میں دنیا سے گئے، اور یہ بھی فرمایا گیا جو جس حالت میں مرا قیامت کے دن اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔
اسی نشے کے عالم میں وہ اس دن بھی اٹھیں گے اور قبر میں کیا میرے مصطفیٰ کو منہ دکھائیں گے. اسی لیے میرے عزیزو، گناہوں کی زندگی اچھی نہیں، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں وفاداری کرو. جن نوجوانوں نے اپنی جوانی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی وہ آج تک مٹائے نہیں گئے، ہر ایک کے دل پر آج تک وہ راج کرتے ہیں. آپ نے حضرت سلطان سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا؟ بہرائچ شریف کے سید سالار مسعود غازی، ان کا مقام ہندوستان میں سلطان الاولیاء کا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہرائچ شریف سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ہر 50 منٹ پر وہاں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. کس کے ہاں؟ حضرت سالار مسعود غازی. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، توجہ سے سنو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کے ہیں اور شہید ہیں. اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کو ہندوستان میں سلطان الاولیاء کا لقب دیا گیا، اولیاء کا بادشاہ ہندوستان میں. لیکن آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہونی چاہیے کہ سالار مسعود غازی کا انتقال 19 سال کی عمر میں ہوا. صرف 19 سال کی عمر میں اتنا بڑا مقام پا گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں جوان ہو تو ایسا جوان ہو جس میں 19 سال کی عمر میں جس نے پورے اولیاء پر بھی فوقیت حاصل کر لی. کیوں؟ جس نے اپنے جان کی بازی میرے مصطفیٰ کے لیے لگا دی، مولا تعالیٰ اس نسبت کے صدقے اسے آسمان تک پہنچاتا ہے. یہ اصل جوان ہے. حضرت مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی جوان تھے، 26 سال کے یا 28 سال کے، جب اکبر بادشاہ ایک نیا دین لایا ہندوستان میں. کہا کہ ایک نیا دین چلے گا، دین الہی نام سے. اور اس کے مقابل میں کون کھڑا ہوا؟ یہی 26-27 سال کے جوان مجدد الفسانی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونے سے ہمارا کیا ہوگا، نہیں، یہی تو جوانی ہے. کھڑے ہوئے اور اس کا رد کرنے لگے اور کہا اس روئے زمین پر اگر دین باقی رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا، اور دین اسلام وہی رہے گا جو میرے مصطفیٰ کی طرف سے آیا، باقی کسی اور کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. اکبر کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب سنو اے نوجوانوں، جیل میں جانے سے بھی خوف نہ کرنا. مومن کی زندگی تو قید خانے کی ہی ہے. یہاں رہو یا جیل میں رہو، قید خانہ ہی ہے. مجدد الفسانی کو جب جیل میں ڈال دیا گیا 8 سال گزر گئے. اکبر تو مر گیا، اس کا بیٹا آیا پھر جہانگیر. جیل سے ایک قاصد آیا اور جہانگیر سے کہا غضب ہو گیا، گوالیار کی جیل میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو جیل سے آیا ہوا جو جلاد تھا یا قاصد تھا اس نے کہا آپ کے باپ نے ایک مولانا کو 8 سال پہلے جیل میں قید کیا تھا، لیکن اب جا کر دیکھ رہے ہیں تو جیل کے 700 قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا. 700 قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا. جیل کے اندر جانے کے بعد عجیب سا منظر ہے. وہاں صبح کے بعد تفسیر قرآن چلتی ہے، علم حدیث کا درس ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، جماعت سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ جیل کی فضا نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کا جوان ہے، وہ جہاں ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پرچم لہرا کر رہتا ہے. زندہ باد زندہ باد. آج تمہارے کندھوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے نوجوانوں، نہ تم جیل میں ہو نہ تم تلوار کے نیچے ہو. امام احمد بن حنبل کوڑے کھاتے رہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے. امام حسین شہید کربلا
اپنی گردن تلوار کے نیچے رکھے، اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا، پھر بھی شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے رہے، ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت میں لگے رہے۔ حضرت شیخ ابو بکر نابلسی، یہ فلسطین کے رہنے والے بہت بڑے عالم دین، جن کو وقت کے خلیفہ نے سینے سے لے کر کے نیچے تک کی چمڑی نکال دی تھی، پوری چمڑی چھیل دیا گیا تھا، زندہ رکھ کر کے چمڑی نکالی گئی تھی قصاب کے ہاتھ سے۔ پوری چمڑی نکالنے کے بعد بھی شیخ ابو بکر نابلسی مسکراتے رہے اور کہا یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر اور 1000 بوٹیاں کر لے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ایسی ہی قائم رہوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اسلام، لبیک، پھر ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک، 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 بستی بستی دریا دریا، بستی بستی دریا دریا، نعرے حیدری۔ میرے عزیزوں، یہ ساری مثالیں میں جو تمہیں دے رہا ہوں سوچنے کے لیے، نہ ہمیں جیل میں رکھا گیا ہے، نہ تلوار کے نیچے تمہاری گردن آئی، نہ کسی قصاب نے تمہاری چمڑی ادھیڑی، اس کے باوجود گرم بستروں پر سونا اور نمازیں قضا کرنا۔ آج اپنے بازاروں کی زینت تو بن جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان نوجوان گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے فلم انڈسٹری، سینما تھیٹرز تم لوگوں سے چل رہے ہیں، کئی نشہ کے اڈے تمہاری وجہ سے آباد ہیں، کئی جوا کے اڈے تم لوگ آباد کر رکھے ہو۔ مسلمانوں کو کیا مال اسی لیے دیا گیا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں اپنا مال خرچ کر کے اس کو بڑھاوا دیں؟ نہیں میرے عزیزو، آؤ باز آ جاؤ۔ آج صرف اس بات پر، جیسے ابھی آپ مفتی صاحب سے سن رہے تھے، ہمارے سارے مسائل کا حل ایک ہی بات میں، سارے مسائل کا حل تمہاری کمزوریاں، تمہارا بچھڑ جانا، تم سے جو سیاست، قیادت، حکومت چھینی گئی ہے، یہ بھی کمزوری، ایجوکیشن میں کمزوری، اخلاق میں کمزوری، یہ تمام چیزوں کا حل ایک ہی ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تم ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، علاج ایک ہی ہے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، عہد کر اٹھو۔ ایسے بہت سارے ہزاروں جلسے ہوں گے، اگر تم نعرے لگا کر کے ہی ان جلسوں کو ختم کرو گے تو ہر دن کا جلسہ بھی کسی کام کا نہیں اور کسی فائدے کا نہیں۔ لیکن اس مجمع میں بیٹھا ہوا ایک بچہ بھی، یا ایک خاتون، یا ایک نوجوان یہ عزم کر کے اٹھے کہ مجھے اب بقیہ جو زندگی ملی ہے جینا ہے میرے مصطفیٰ کے طریقے پر جینا ہے، اگر وہ وعدہ کر لے، عہد کر لے، اپنے دل سے ہی توبہ کر کے اٹھے تو یہ جلسہ وصول ہے اور کامیاب ہے، اور اس کا اجر سب کو اللہ عطا کرے گا۔ اس لیے آج توبہ کی رات ہے، توبہ کرو اے نوجوانوں۔ تم میں اگر بے حیائی تھی تو باز آ جاؤ، تمہاری آنکھیں خطا کرتی تھی تو توبہ کر لو، تم اب تک اگر رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے تھے تو توبہ کر لو، باز آؤ۔ دنیا آج بھی تمہارے انتظار میں ہے، اس لیے کہ دنیا کو پتہ اگر انقلاب آئے گا تو کیڑوں سے نہیں، محمد کے شیروں سے آئے گا۔ انقلاب کیڑوں سے نہیں آتا، محمد عربی کے شیروں سے آتا ہے، اور وہ شیر سوئے ہوئے ہیں۔ جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر بیدار ہو جائیں تو پھر انقلاب کو آنا ہی ہے، ہر گھر پر پرچم رسالت کو لہرانا ہی ہے۔ آپ دیکھیں، طاقت و قوت فوج بنانے کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت تلوار ہتھیار اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کچھ پاکھنڈی ایسے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، کیا وہ کھلے عام ہماری طرح باہر آ سکتے ہیں آج؟ کبھی دیکھا ہے؟ ارے ان کو تو 8 سال کے مسلمان بچے سے بھی ڈر لگتا ہے، اگر ان کے گوفے میں کوئی غلطی سے گھس بھی گیا 8 سال کا بچہ تو اسے ہوا بنا دیتے ہیں، آتنکوادی آ گیا، آتنکوادی آ گیا۔ اس لیے کہ موت کا ڈر ہمیشہ لٹک رہا ہے ان کے سروں کے اوپر تلوار کی طرح۔ حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد نہ یہاں چین ہے نہ وہاں چین ہے،
لیکن اللہ کا کروڑا فضل و احسان، ہم نے دیکھا ہے حضور کی عزت کی حفاظت میں ہم نے آواز کیا اٹھائی، اب تک جی رہے ہیں تو ہزاروں کے مجمع میں تنہا جی رہے ہیں الحمدللہ، اور کبھی خوف نہیں محسوس ہوا، کبھی خوف نہیں محسوس ہوا، ہمارا دامن پاک ہے، ہم نے کوئی آتنک نہیں مچائی، ہم نے کوئی دہشت نہیں مچائی، حضور کی عزت پر بلند بانگ اعلان کیا ہے۔ اب اللہ کریم کی ذات سے یہی یقین رکھتے ہیں کہ جہاں جائیں گے اس کی حفاظت میں ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آج انقلاب تمہارے ذریعے سے آئے گا، اللہ تمہارا خوف، تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں پر ڈالے گا، شرط یہ ہے کہ تمہاری شکل تو حضور کی سنتوں جیسی ہو جائے، تلوار، ہتھیار، تنظیم، فوج نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی ماضی قریب میں 2-3 سال قبل ایک عالم دین پیروں سے معذور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ویل چیئر پر بیٹھ کر کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی تھی، بڑے بڑوں کے دلوں میں خوف محسوس ہوتا تھا۔ 8 مہینے تک اس عالم دین کو جیل میں رکھا حکومت نے، خوف کھا کر کے، پیروں سے معذور ہے، پھر بھی بڑے بڑے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے محسوس کیا طاقت و قوت جو ہے تخت تاج کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت صرف حکومت اور تنظیم کا نام نہیں، طاقت اصل عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ وہ اگر کسی کے سینے میں ہو تو دنیا اس سے تھراتی ہے، اللہ اس کا رعب لوگوں کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ تم آؤ، اٹھو، حضور کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ، پھر دیکھو تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ صرف تم چلتے پھرتے بھی رہو گلیوں میں کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ کسی علاقے میں شیر خالی رہتا ہو، بہت سارے کتے وہاں داخل نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں کہ شیر شکاری کرتا ہو، ضروری نہیں کہ شیر صرف پھاڑ کھاتا ہو، لیکن شیر کا چلنا پھرنا بہت سارے کتوں کو روک دیتا ہے۔ ہونا چاہیے شیر، صرف یہ نہیں ہے کہ نام ہو جائے شیر تو بہت سارے کتے بہت دور سے ہی اپنی دم دبا کر نکل جائے گے۔ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ان کی شریعت پر عمل کرنے کا وقت ہے، ان کی شریعت پر آنے کا وقت ہے۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں جس دن یہ آئیں گے انشاءاللہ العزیز انقلاب آئے گا۔ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس علاقے کو سدا قائم رکھے، شاد و آباد رکھے، میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کا مرکز بنائے، اور اللہ کریم یہاں کے مسلمانوں میں ہر گھر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سپاہی پیدا فرمائے، ناموں سے رسالت کا دفاع کرنے والا مجاہد اسلام بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے نوازے۔ اے نوجوانوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔